الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. گرامی قدر مشاہدین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ثلاثۃ الاصول یا الاصول الثلاثہ کو ہم دھیرے دھیرے پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور ان کے بارے میں دروس کا یہ سلسلہ ہے. اس میں ہم اس مضمون کو کئی دنوں سے بیان کر رہے ہیں کہ ہر عبادت کا حقدار صرف اللہ تعالی ہے، اور بعض عبادتیں بطور مثال بیان کی گئی ہیں. پچھلے درس میں استعانت کا بیان ہوا تھا کہ مدد اللہ ہی سے طلب کیا جانا چاہیے، اور اگر جس طرح سے اللہ سے مدد طلب کیا جانا چاہیے، اگر کوئی غیر سے مدد طلب کرتا ہے تو شرک ہوگا. اس کی پوری تفصیل کی گئی تھی کہ کتنی قسمیں استعانت کی بنتی ہیں. آج اسی طرح دوسری عبادت ہے جس کا نام ہے استعاذہ. استعاذہ کے معنی اردو میں ہم کہہ دیتے ہیں پناہ طلب کرنا. اصل میں اگر ہم کسی چیز سے خوف زدہ ہیں، ڈر رہے ہیں، اور اس ڈر سے بچنے کے لیے کہ کوئی شخص اس خوف والی چیز سے، اس ڈراؤنی چیز سے ہماری حفاظت کرے، ہمیں بچا لے، اور ہم اس سے کہتے ہیں کہ اس خوفناک چیز سے ہمیں بچا لو، تو یہی ہوتا ہے استعاذہ. یعنی کسی کی پناہ ڈھونڈنا، کسی کی حمایت میں چلے جانا، کسی کے تحفظ میں چلے جانا، یہ استعاذہ کہلاتا ہے. الف سین تے اس میں بھی ہے. طلب کا معنی طلب العوض، پناہ ڈھونڈنا، تحفظ تلاش کرنا، کسی کی قلعہ بند ہو جانا. اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آدمی قلعہ بند ہو جاتا ہے قلعہ کے اندر، اور اس طرح سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. یہ استعاذہ کا معنی ہے. جس طرح سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ شیخ محمد بن عثیمین رحمہ اللہ نے استعانت کے بارے میں بڑی تفصیل سے اس کے انواع کو ذکر کیا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کا مضمون بہت واضح سمجھ میں آتا ہے. ایسے ہی شیخ نے استعاذہ کو بھی بہت اچھے انداز میں اس کی تمام قسموں اور صورتوں کو وضاحت کے ساتھ ذکر کیا ہے. ہم وہیں سے لے کر یہ مضمون آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں. شیخ فرماتے ہیں والاستعاذۃ انواع، اور استعاذہ کی کئی قسمیں ہیں، پناہ طلبی کی کئی صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالی سے پناہ طلب کرے یا اللہ تعالی کی پناہ طلب کرے. اردو میں تھوڑا سا سے اور کی، اور چونکہ عربی میں اس کے لیے دو لفظ ہے، الاستعاذۃ بہ اور الاستعاذۃ منہ، اور اردو میں با اور من دونوں کے لیے سے کا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے. لیکن اہل علم نے یہ باریکی نکالی ہے کہ الاستعاذۃ بہ فلاں کی پناہ تلاش کرنا، اور استعاذۃ منہ فلاں سے پناہ طلب کرنا. تو پہلی صورت یہ ہے کہ آدمی اللہ کی پناہ تلاش کرے، اللہ کی حفاظت میں جانا چاہے. اور یہ استعاذہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ اپنے احتیاج، اپنی مجبوری، اپنی عاجزی، اپنی لاچاری کو ظاہر کرتا ہے، اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میرا رب، میرا مالک میرے لیے کافی ہے، اور مجھے ہر مصیبت سے، چاہے وہ موجودہ مصائب ہوں، چاہے وہ مستقبل میں آنے والے مصائب ہوں، چاہے وہ چھوٹی مصیبتیں ہیں، بڑی مصیبتیں ہیں، انسانوں کی جانب سے ہیں، غیر انسان کی جانب سے ہیں، کیسے ہی مصائب و مشکلات، سب سے تحفظ دینے والا اور سب سے حفاظت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. اور اس کی دلیل قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی کہ کہیے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. قل اعوذ برب الفلق، کہیے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، من شر ما خلق، ان تمام چیزوں کے شر سے جسے اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. تو اللہ کی مخلوق، تمام مخلوقات کے شر سے ہم اللہ کی
پناہ میں چلے جاتے ہیں یہ دعا پڑھ کر کے. اسی طرح سے قل اعوذ برب الناس، جسے شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ان دونوں سورتوں سورہ فلق اور سورہ ناس کی پہلی آیت کو ذکر کر کے پوری سورت کی جانب اشارہ کر دیا. قل اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے رب مالک پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں. تو یہ استعاذہ کی مشروع صورت ہے، سب سے اعلیٰ صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی اللہ کی صفات میں سے کسی صفت کی پناہ تلاش کرے. اللہ کی عظمت، اللہ کی عزت و جبروت، اللہ کے غلبہ، اللہ کی شان کی پناہ میں آنا چاہے. اور اس کی دلیل وہ احادیث ہیں جس میں اس معنی کی دعائیں موجود ہیں. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں ان تمام کے شر سے جنہیں اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اللہ کی تمام مخلوقات کے شر سے. تو یہاں اللہ کے کلمات جو اللہ کی صفت ہیں کی پناہ لی گئی ہے. اسی طرح سے وہ حدیث جو مسند احمد، سنن نسائی وغیرہ میں ہے، یہ حدیث اعوذ بکلمات اللہ التامہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، اے اللہ میں تیری عظمت کی پناہ لیتا ہوں کہ میں اپنے نیچے سے کھینچ لیا جاؤں، یا اپنے نیچے سے، اپنے پیروں کے نیچے سے، قدموں کے نیچے سے کسی مصیبت کا شکار ہو جاؤں. تو یہ مسند احمد اور نسائی کی روایت ہے. اسی طرح سے جو درد و تکلیف کی دعا ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، مسند احمد، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ کی حدیث، کہ میں اللہ کی عزت اور اللہ کی قدرت کی پناہ لیتا ہوں اس درد سے، تکلیف سے جسے میں پا رہا ہوں یا جس کا میں اندیشہ رکھتا ہوں. ان سب تکلیفوں سے میں اللہ کی قدرت و عزت کی پناہ لیتا ہوں. تو ان سب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی کسی صفت کی پناہ حاصل کی گئی ہے. ایسے ہی وہ دعا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ تیری رضا اور خوشنودی کی پناہ ڈھونڈتا ہوں تیری ناراضگی اور تیرے غضب سے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اسی طرح سے جب قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے، آگے تمہارے نیچے سے، تمہارے دائیں سے، تمہارے بائیں سے عذاب بھیج دے. تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعوذ بوجہک، اے اللہ میں تیرے رخ، تیرے چہرے کی پناہ لیتا ہوں. تو چہرہ اور وجہ یہ اللہ کی صفات میں سے. تو ان ساری احادیث اور میں، ان ساری دعاؤں میں اللہ کے کسی صفت کی پناہ لی گئی ہے. تو پہلے ذات الہی کی پناہ اور دوسری صورت صفات الہی کی پناہ حاصل کرنا. تیسری صورت یہ ہے کہ کسی مردے کی پناہ حاصل کرنا یا کسی زندہ کی پناہ حاصل کرنا جو حاضر نہ ہو اور نہ ہی پناہ دینے کی قدرت رکھتا ہو، نہ ہی پناہ دینے کی قدرت رکھتا ہو. ایسی صورت میں یہ پناہ حاصل کرنا شرک کہلائے گا. چنانچہ سورہ جن کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. کچھ انسانوں میں سے افراد، انسانوں کے بعض افراد جنوں کے بعض افراد کی پناہ تلاش کیا کرتے تھے، تو اس بنا پر جنوں کا گھمنڈ اور غرور اور بڑھ گیا. تو یہاں اصل میں ہوتا یہ تھا کہ جاہلیت کے زمانے میں مشرکین عرب جب سفر کرتے تھے اور کسی صحرا میں پڑاؤ ڈالتے تھے تو اس وقت کہتے تھے، اعوذ بسید ھذا الوادی، کہ اس وادی کا جو سردار جن ہے ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں کہ جو بیوقوف اور اوباش جن ہیں، جو شریر جن ہیں، ان سے ہماری حفاظت فرمائے. تو جنوں سے
جو سردار جن کو مانتے تھے ان کی پناہ ڈھونڈتے تھے، ان شریر جنوں سے، بدماش جنوں سے جو ان کو ستاتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے پہلے جن انسانوں سے ڈرتے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ انسان تو ہماری پناہ تلاش کر رہے ہیں، ہماری حفاظت میں آنا چاہتے ہیں، تو پھر ان کا غرور بڑھ گیا اور پھر وہ خود ہی ستانے لگے، اور انسان جب ان سے سوال کرتا تو چھوڑ کے بھاگ جاتے۔ تو یہ شرک کی ایک شکل ہے، شرک کی ایک صورت ہے، اسلام نے اسے حرام کر دیا ہے۔ اسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم دی کہ جب کوئی شخص کسی وادی میں پڑاؤ ڈالے تو اس موقع پر بجائے اس کے کہ جناتوں کے سردار کی پناہ تلاش کرے، اللہ کے کلمات کی پناہ تلاش کرے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کہیں پڑاؤ ڈالتا ہے اور اس موقع پر یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اگر یہ دعا پڑھ لیتا ہے کہ میں اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اس کے مخلوقات کی شر سے، تو اس پڑاؤ سے جب تک وہ ہٹ نہیں جاتا تب تک کوئی چیز اسے ضرر نہیں پہنچا سکتی، نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکیہ استعاذہ کو ختم کر کے توحید والا استعاذہ انہیں سکھلایا۔ تو یہ استعاذہ کی تیسری صورت ہے۔ استعاذہ کی چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان، کوئی بشر یا کوئی جگہ انسان کو پناہ دے سکتی ہے تو ایسی جگہوں میں پناہ لینا، ایسی جگہوں میں چھپنا، ایسے انسان کی حمایت اور تحفظ میں چلے جانا یہ جائز ہے، اور اس کے دلائل ہیں، قرآن و حدیث میں اس کے دلائل ہیں۔ چنانچہ فتنوں کے مسئلے میں جو حدیث آئی ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول موجود ہے کہ من تشرف لها تستشرف ومن وجد ملجأ او معادا فلیعوذ به، کہ جو آدمی فتنوں میں اپنی گردن اٹھائے گا تو فتنہ بھی اس کی طرف اپنی گردن اٹھائے گا، گویا وہ فتنے میں چلا جائے گا۔ فتنے میں اگر کوئی آدمی فتنے کو جھانکنے کی کوشش بھی کیا تو فتنے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے آدمی کو کوئی ٹھکانہ ڈھونڈ کر کے اور کوئی پناہ گاہ ڈھونڈ کر کے فتنے سے دور ہو جانا چاہیے۔ اس پناہ گاہ کی تفصیل بعض احادیث میں آئی ہے، جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ متفق علیہ حدیث یہ ہے، اور صحیح مسلم میں اس کی تفصیل آئی ہے، فَمَنْ كَانَ لَهُ إِبِلٌ فَلْيَلْحَقْ بِإِبِلِهِ، کہ اگر کسی کے پاس اونٹ ہیں تو اپنے اونٹوں میں چلا جائے، یعنی جب جنگ شروع ہو جائے، مسلمانوں کے درمیان فتنے شروع ہو جائیں تو بجائے اس کے کہ آدمی کسی ایک فریق کا ساتھ دے، دونوں کو چھوڑ کر کے، کیونکہ وہ مسلمانوں کی باہمی جنگ ہے، دونوں کو چھوڑ کر کے آدمی چلا جائے، بدو بن جائے، اپنے گاؤں دیہات میں جہاں اس کے اپنے اونٹ ہیں، جہاں اس کے اپنے مویشی ہیں، اس میں چلا جائے اور ان سب فتنوں سے اپنے آپ کو دور کر لے۔ تو یہاں پر جو لفظ استعمال کیا معاذن، پناہ گاہ، جہاں اسے پناہ مل جائے، تو یہ جگہ ہے جو اسے پناہ دینے والی ہے، کیونکہ فتنے جو شہر میں جس طرح سے فتنے ہوتے ہیں، فتنوں کا اتنا اثر دیہات میں اور بدو میں اور ان مقامات پر نہیں ہوتا، تو یہ ایک طرح سے پناہ گاہ ہے۔ اسی طرح سے یہ تو ہوئی جگہ کو پناہ گاہ بنانے کی بات۔ فرد کو پناہ گاہ بنانے کے تعلق سے صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے، جابر رضی اللہ عنہ کی، کہتے ہیں کہ جب بنو مخزوم کی ایک خاتون نے چوری کی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسے لایا گیا، چوری کے جرم میں اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا کہ چوری کی ہے، اور اگر چوری ثابت ہو گیا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ فعادت بأم سلمہ، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی پناہ اس نے لی۔ تو یہاں فرد سے پناہ لینے کی بات ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم میں یہ حدیث بھی ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت، کہتے ہیں یعوذ عائذ بالبیت فیبعث الیہ بعث، کہ ایک پناہ لینے والا بیت اللہ میں پناہ لے گا تو اس کی طرف لشکر بھیجا جائے گا۔ تو یہ سب میں دیکھیں کہ جگہ کی پناہ کا ذکر ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی ظالم کے شر سے پناہ تلاش کرے
تو اسے ٹھکانہ دینا ضروری ہے، جتنا ممکن ہے، ممکن حد تک اسے ٹھکانہ دینا ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کوئی حرام کام کرنے کے لیے پناہ تلاش کر رہا ہے یا کسی فرض سے بھاگنے کے لیے پناہ تلاش کر رہا ہے تو ایسی صورت میں ایسے شخص کو پناہ دینا حرام ہے۔ تو یہ استعاذہ کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کا شرعی حکم ہے۔ واللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔